میرے جڑواں بھائی ہو بہو ایک جیسی صورت کے تھے۔ والدہ نے انہیں بڑے وقتوں سے پروان چڑھایا۔ دونوں جب 22 سال کے ہوئے تو والد صاحب نے اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ انہوں نے ایک ہی کالج سے ایک ساتھ BCom کیا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام شعیب اور دوسرے کا نام محب تھا۔ بیٹے کس کو پیارے نہیں ہوتے، یہ دونوں والدین کی جان تھے، جنہیں وہ چاند سورج کی جوڑی کہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے بھائی بے حد پیارے تھے۔ وہ گھر کا اجالا اور ہماری ماں کی آنکھوں کا نور تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے ایک کسی دن ہم سے جدا ہو جائے گا، اور اپنے پیاروں کی جدائی ایسا کرب ہے کہ جو دن رات کسی پل کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ کسے خبر تھی کہ جب ایک دن میرے دونوں بھائی سیر کو دریا پر جائیں گے تو ان میں سے ایک واپس نہیں آ پائے گا، حالانکہ دونوں ہی اچھے تیراک تھے۔ مگر جب اجل در پہ ہو جاتی ہے تو پانی کی ساکت لہروں میں بھی بھنور ابھرنے لگتے ہیں۔ لہریں بے آواز ہوتی ہیں، مگر غلطی سے اپنی طرف آنے والوں کو کھینچ کر تہہ میں اتار دیتی ہیں۔ شعیب اور محب اکثر اپنے دوستوں کے ہمراہ کبھی نہر پر اور کبھی دریا میں نہانے جایا کرتے تھے۔ یہ کچھ ایسی نئی بات نہیں تھی۔ اس روز بھی وہ چند دوستوں کے ہمراہ پکنک منانے گئے تھے۔ وہاں کھانا پکانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ ایک ماہر باورچی ہمراہ لے گئے تھے۔ کنارے پر ایک طرف کھانا تیار ہو رہا تھا اور دوسری جانب دوست گپ شپ میں مصروف تھے۔ چند کے جی میں آئی کہ ذرا دریا کے پانی میں ڈبکی لگائی جائے۔ پاٹ اس جانب زیادہ چوڑا نہ تھا، تبھی 3 دوستوں نے ایک ساتھ چھلانگ لگا دی۔ انہوں نے آپس میں شرط باندھی تھی کہ کون پہلے دوسرے کنارے کی طرف جا نکلتا ہے۔ محب تینوں میں سب سے اچھا تیراک تھا۔ امید تھی وہی یہ شرط جیت جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شومئی قسمت پانسا اس روز پلٹ گیا۔ دونوں دوست دوسرے کنارے پر جا نکلے، مگر محب نے پانی سے سر نہیں نکالا۔ ایسی ڈبکی لگائی کہ پھر ابھرنے کا نام نہ لیا۔ خدا جانے اندر پانی میں کیا ہوا کہ وہ بجائے اوپر آنے کے پاتال میں چلا گیا۔ جب وہ کچھ دیر تک باہر نہیں نکلا تو شور مچ گیا۔ دوستوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں ملا۔ یہ ناچار محب کی تلاش ترک کر کے کنارے پر آ گئے، جہاں باقی ساتھی موجود تھے۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ کھانے کو بھول کر انہوں نے محکمہ انہار فون کیا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے کچھ لوگ گاڑی میں آ پہنچے، جن میں تربیت یافتہ غوطہ خور تھے۔ انہوں نے تلاش بسیار کے بعد بالآخر شام تک محب کو تلاش کر لیا۔ اس نے جب پانی میں ڈبکی لگائی، ایک پتھر سے سر ٹکرا گیا اور وہ فوری طور پر بے ہوش ہو کر تہہ میں چلا گیا۔ محب بھائی کے ڈوب جانے کی اطلاع گھر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ میں لکھ نہیں سکتی کہ اس وقت گھر کیسا ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ محب کا دکھ ایسا تھا کہ ابو کو ایک پل قرار نہ تھا۔ اگر تھوڑا سا چین ملتا تھا تو قبرستان میں۔ وہ وہاں چلے جاتے اور دیر تک بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر تلاوت کرتے۔ آنسو رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ شعیب بھائی، میرے چچا، ان کے بیٹے گھر سب وہاں جا کر انہیں سمجھاتے اور بڑی مشکلوں سے گھر واپس لانے پر آمادہ کرتے تھے۔ وہ رات بڑی مشکل سے کاٹتے، صبح ہوتے ہی پھر محب کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حسب معمول ایک روز وہاں تلاوت کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کی عمر محب بھائی کے برابر ہوگی۔ وہ 22 برس کا ایک خوش شکل نوجوان تھا جو ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ والد نے اسے زاروں کے تار روتے دیکھا تو اپنا دکھ بھلا کر اس کے پاس چلے گئے اور پوچھا، بیٹے کیوں اس قدر نڈھال ہو رہے ہو؟ آخر یہ کس کی لحد ہے جس پر تم کافی دیر سے سر رکھے گریاں کنا ہو؟ یہ میرے والد کی قبر ہے۔ گزشتہ جمعرات ڈونگا لے کر مچھلیاں پکڑنے گئے تھے، نہ جانے کیسے دریا میں گر گئے اور پھر پانی کے اندر غائب ہو گئے۔ 2 دن کی تلاش کے بعد بالآخر ان کی لاش ملی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والدہ اس وقت وفات پا گئی تھی جب میری عمر ابھی صرف 5 برس کی تھی۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ کا پیار دیا اور اس ڈر سے دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں سوتیلی ماں کے ہاتھوں مار نہ کھا جاؤں۔ اب میں والد کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ زندگی سے جی اکتا گیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ عمر بھر اسی طرح والد صاحب کی قبر پر بیٹھا رہوں اور یہیں بیٹھے بیٹھے میری جان نکل جائے۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسوں کی آبشار گرتے دیکھ کر اور انہوں نے اس بلکتے ہوئے لڑکے کو اپنے سینے سے لگا لیا جو باپ کی غم کی جدائی سے نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ کہتے ہیں کہ جب درد مشترک ہو تو 2 دکھی دلوں میں اندیکھا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ والد نے اس نوجوان عازر سے دل لگا لیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔
انہیں لگا جیسے اس میں محب کی روح داخل ہو گئی ہے۔ عازر نے بھی میرے ابو کے پیار میں باپ کی شفقت محسوس کر کے ان کے پاس رہنا منظور کر لیا۔ اس نے بتایا کہ دریا سے قریبی بستی میں اس کا گھر ہے جس میں باپ بیٹا دونوں رہا کرتے تھے۔ اب والد کے بغیر اس کے لیے وہاں رہنا محال تھا۔ اسی سے باپ کی تدفین ہوئی۔ وہ رات دن ان کی قبر پر بسیرا کیا رہتا تھا۔ تمہیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں محب کی جگہ سمجھ لیا ہے اور تم میرے بیٹے بن گئے ہو تو میرے پاس ہی رہو گے۔ میری ایک بہن ہے جو شادی شدہ ہے، وہ بھی والد کی وفات سے بہت دل گرفتہ ہے۔ اگر میں اس کی طرف چکر نہیں لگاؤں گا تو پریشان رہے گی، لہٰذا روز تھوڑی دیر کے لیے اپنی بہن سے ملنے جایا کروں گا۔ ضرور بہن سے ملنا اشد ضروری ہے ورنہ وہ دل گرفتہ رہے گی۔ عازر کا زیادہ وقت ابو کے ساتھ ہمارے گھر گزرتا تھا، تاہم وہ ہفتے میں 3 بار ضرور اپنی بہن کے گھر جاتا تھا۔ اس نے اپنا ضروری سامان کپڑے وغیرہ بھی وہاں رکھوائے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ غم مندمل ہونے لگا، مگر جب ٹیس اٹھتی تو قرار چلا جاتا تھا۔ وہ ایسے میں ابو کو تسلیاں دیتا اور کہتا کہ میں آپ کا بیٹا محب ہوں۔ ظالم دریا نے میرے والد اور آپ کے لخت جگر کو ایک ساتھ برد کر دیا اور ہمیں اس المیے کے تناظر میں ملا دیا۔ اس کی مصلحت وہی جانے، مگر خدا کا شکر ہے کہ مجھے آپ مل گئے، ورنہ شاید اپنے ابا کی قبر پر روز اسی طرح گریہ زاری کرتے کرتے میری جان چلی جاتی۔ ہاں بیٹا، تم نے مجھے اور میں نے تمہیں سہارا دیا۔ تمہارا دل ٹوٹتا ہے اور میری کمر محب کی جدائی نے توڑ کر رکھ دی ہے۔ امی کہتی، بیٹا تیرا احسان ہم عمر بھر نہیں بھول سکتے۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارے آنے سے ہمارا جی بہل گیا ہے۔ اب عازر کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دوسرے تیسرے روز آ جاتا اور پھر 1-2 دن کے لیے چلا جاتا۔ شعیب بھائی کو محب کا صدمہ لے بیٹھا تھا، کہیں آتے جاتے تھے اور نہ دوستوں سے ملتے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر عازر نے ان کا اس قدر خیال رکھا کہ محب کی کمی پوری کر دی۔ جب آتا شعیب بھائی کے پاس وقت گزارتا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے میرا افسردہ بھائی پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ یوں عازر اور شعیب بھائی کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ابو نے محسوس کیا کہ عازر کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک روز انہوں نے اسے کچھ رقم دینا چاہی تو اس نے یہ کہہ کر لوٹا دی کہ ابو، ابھی مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، جب ہوگی میں مانگ لوں گا۔ میں آپ سے ایک بیٹے کی طرح پیار کرتا ہوں اور اپنے پیار کو فروخت نہیں کرتا۔ مجھے اس کی بات عجیب لگی کہ جب صدقے دل سے ابو نے اسے بیٹا بنا لیا ہے تو پھر رقم لینے میں کیا حرج ہے؟ والدہ بولی، ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ کافی رقم چھوڑ گیا ہو اور اسے واقعی روپوں کی حاجت نہ ہو۔ شریف خاندان کا لگتا ہے، لالچی ہوتا تو ضرور بہانے سے کچھ نہ کچھ لیتا رہتا۔ اس کا دل دکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں کا پیار مل جانے سے گھل مل گیا ہے۔ ابو کو اب اپنے کاروبار کی فکر تھی، کافی دنوں سے ادھر توجہ نہ دے سکے تھے۔ وہ کام پر جانے لگے، مگر شعیب ابھی ذہنی طور پر ان کے ہمراہ جانے پر تیار نہیں تھا، ہمیشہ محب کے ہمراہ جاتا تھا۔ تبھی والد نے سوچا کہ عازر کو اس کی جگہ دی ہے تو کیوں نہ اسے کاروبار میں شامل کر لوں، تاکہ وہ شعیب کو آمادہ کر لے اور کاروبار میں دلچسپی لینے لگے۔ بھائی کا غم اپنی جگہ، لیکن کام کیے بغیر تو انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آمدنی بند ہو جائے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ عازر کو ابو نے اپنے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے کی پیشکش کر دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ شامل نہ ہوا تو شعیب بھی کاروبار میں دلچسپی نہیں لے گا، پھر وہ بوڑھے آدمی اکیلے کس طرح بزنس سنبھال پائیں گے۔ پہلے زیادہ تر امور محب ہی سنبھالتا تھا۔ عازر نے ابو کی مجبوری سمجھ کر حامی بھر لی۔ اب وہ روز والد کے ہمراہ کام پر جانے لگا۔ شعیب کو بھی راضی کیا کہ وہ اپنے گودام کے مال کو سنبھالے جو لاکھوں کی ملکیت تھا اور نوکروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا۔ عازر کے ذمے جو کام ابو لگاتے تھے وہ اسے پوری ذمہ داری سے سر انجام دیتا تھا، محنت اور دیانتداری سے کام کرتا، جس کی وجہ سے کاروبار سنبھالا گیا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ ابو بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک بھی جانے لگے۔ شو روم کے سبھی معاملات اب عازر کے ذمے تھے، زیادہ تر بزنس وہی سنبھال رہا تھا۔ ایک روز وہ کھانا کھانے آفس سے گھر آیا، اس وقت مجھے اپنی سہیلی عابدہ کے ہاں جانا تھا۔ امی نے کہا، بیٹا گاڑی شعیب لے گیا ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے تو نشاط کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ جانا۔ ٹھیک ہے امی جان، اس نے جواب دیا۔ میں نے راستے میں اس سے سوال کیا، عازر آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، ابو کی ذات تھی وہ نہیں رہے،
बहन के घर कभी कभी चला जाता हूँ। घर को ताला लगा दिया है। अब मेरी फैमिली आप ही लोग हैं। उसका जवाब सुनकर मुझे दुख हुआ और खुशी भी कि वो हम लोगों को अपनी फैमिली समझता है। तब मैंने कहा, इंशाल्लाह आज़िर, हम आपके एतबार को कभी नहीं तोड़ेंगे। आप खुद को हमारी फैमिली का मेंबर समझते हैं तो उम्र भर हम भी आपको मेंबर ही समझेंगे। आबदा का घर आ गया। गेट खोलने वो खुद आई। एक नौजवान की गाड़ी से मुझे उतरते देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराई। घर में दाखिल होकर पहली बात उसके लबों से निकली, आखिर मिल गया ना तुझे भी तेरे ख्वाबों का शहजादा। क्या बकवास कर रही हो? जानती हो मुहिब भाई की वफ़ात से अब्बू किस कदर रंजीदा रहते थे। उन्होंने आज़िर को बेटा बना लिया है। क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? पहले तो कभी मैंने उसे नहीं देखा। भाई कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर ये अब्बू का बेटा है और शुएब भाई का भाई। तो फिर तुम्हारा भी भाई हुआ। ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया। अब टॉपिक बंद करो और मुझे कुछ खिला पिला दो। आज भूख से बुरा हाल है। जल्दी में आ गई हूँ इसलिए खाना नहीं खा सकी। आबदा मेरे लिए खाना लेने किचन में चली गई और मैं सोचने लगी कि दुनिया भी क्या शय है। जो बात हमारे जहन में नहीं होती वो दूसरे लोग सोच लेते हैं। पहली बार आबदा ने ही मेरे जहन में ये बात डाली कि आज़िर को अंकल ने बेटा बनाया है, लेकिन दामाद भी तो बेटे ही होते हैं। शायद आगे चलकर दामाद बना लें। मैंने कहा था, आबदा मुंह बंद रखो, इतनी दूर की कोड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद से मैं आज़िर के बारे में कुछ और अंदाज से सोचने लगी, मगर मुंह से किसी से कुछ न कहा। एक रोज़ अम्मी ने वालिद साहब से कहा, आज़िर अच्छा लड़का है, उसका कोई भी नहीं है, हमें ही अपना समझता है, मेहनती है और दयानतदार भी, उसे कोई लालच भी नहीं है। हमारे घर बिन ब्याही लड़की मौजूद है जिसकी शादी करना है। क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? वालिद साहब मुद्दा समझ कर बोले, मैंने इस नज़रिए से उसे गले नहीं लगाया था। क्या खबर उसका अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल है। तो ये बात मुनासिब नहीं लगती कि मैं खुद से बेटी का बाप होकर उससे ऐसी बात करूं। कभी मुनासिब मौका मिले तो तुम जिक्र कर देना, देखें क्या जवाब देता है। अच्छा लड़का है, मैं खुद उसे गंवाना नहीं चाहता। वो अपनी बहन से नहीं मिलवाता। कई बार मैंने कहा मगर वो टाल गया। अगर उसकी बहन से मुलाकात हो जाती तो हम औरतों में रिश्ते नाते की बात करना आसान हो जाता। उसी वक्त जब ये बात हो रही थी दरवाजे पर दस्तक हुई। वालिद बाहर चले गए। ताहम मैंने जान लिया कि जो ख्याल मेरे माँ बाप के जहनों में है वही सोच मेरे दिल में भी है। काफ़ी दिन गुजर गए। इस मौजू पर फिर किसी ने कोई बात नहीं की। मैं मुंतज़िर थी कि जो सवाल हम सबको परेशान कर रहा है उसका जवाब मिल जाए, लेकिन जवाब कैसे मिलता? कोई आज़िर का दिल टटोलता तो ही जवाब मिल सकता था। इंतज़ार जब तकलीफ़दा हो गया तो इरादा कर लिया कि मैं खुद इससे बात करूँगी। एक रोज़ आज़िर आया तो मैंने कहा कि आबदा बीमार है, उसके घर जाना है, ड्रॉप कर दोगे? वो बोला, क्यों नहीं, जब तक तुम तैयार हो मैं खाना खा लूँ। अम्मी ने उसे खाना दिया, फिर वो ऑफिस के लिए पैक करने लगी। मैं जल्दी से तैयार हो गई और जब हम गाड़ी में आबदा के घर की तरफ चले, रास्ते में मैंने उसे दिल की बात से आगाह कर दिया। मुबादा फिर कब मौका मिले या ना मिले। मैंने कहा, तुम मेरे वालदैन के बेटे बन गए हो, क्या ही अच्छा हो कि हमारी शादी हो जाए, तब तो हमारा और तुम्हारा बंधन अटूट हो जाएगा। मुमकिन है अम्मी अब्बू भी ऐसा सोचते हों। वो ऐसा नहीं सोचते। मुझे मुहिब की जगह दी है, अपने सगे बेटे की जगह। इस नाते से तुम मेरी बहन हो। मैंने दिल से तुम्हें बहन समझा है और उम्र भर इस रिश्ते के तकद्दुस का ख्याल रखूँगा, अपनी बहन ही समझूंगा। आइंदा कोई ऐसी बात मुझसे मत करना। आबदा का घर आ गया और मैं गाड़ी से उतर गई, मगर हारे हुए जवारी की तरह पछताने लगी। ए काश मैं बराह रास्त उससे ये बात ना करती, किसी और के ज़रिए पूछवा लेती तो ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। मगर अब क्या हो सकता था। मुंह से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर कब वापस आता है। आबदा ने मेरा चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ है, क्यों बुझी बुझी हो? मैंने उसे बताया कि आज़िर से शादी की बात की थी। उसने ये जवाब दिया है। तभी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। पागल, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? रूबरू उसने ऐसा ही जवाब देना था। मायूस ना हो, बल्कि उसे ख़त लिख कर ये बात करो कि हाँ या ना में साफ साफ जवाब दे। ये एक अहमकाना मशवरा था, मगर कहते हैं कि आदमी दिल के हाथों मजबूर होकर बहुत सी अहमकाना हरकतें कर जाता है। मुझसे भी बड़ी गलती हो गई। जिस मसले को बुज़ुर्गों ने हल करना था उसे मैंने अपने हाथ में ले लिया और आज़िर को एक मोहब्बत भरा ख़त लिख दिया, जिसमें दरख्वास्त की
کہ مجھ سے شادی نہ کی تو میں عمر بھر کے لیے تباہ حال ہو جاؤں گی۔ خط میں نے اس کی کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اس نے خط پڑھا، یقیناً پڑھا تھا۔ تبھی اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ ابو، شعیب سبھی اسے ڈھونڈتے رہ گئے۔ جو پتہ اس نے گھر کا بتایا تھا وہاں بھی والد گئے۔ جب جاتے تالا لگا ملتا۔ پاس پڑوس والوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں چلا گیا ہے۔ والدہ بہت پریشان تھی، ابو بھی اداس تھے کہ ایک ہیرے جیسا لڑکا ملا تھا، اسے نہ جانے کون اچک لے گیا۔ ایک بیٹا پہلے گنوا چکے تھے، اس کا غم ابھی تازہ تھا کہ ایک اور زخم لگ گیا۔ عازر بھی بیٹے سے کم نہیں تھا۔ اس امید پر قبرستان جاتے شاید وہاں وہ اپنے والد کی قبر پر آتا ہو، مگر اس کا پھر کبھی نام و نشان نہیں مل سکا۔ جیسے اچانک ملا تھا ویسے ہی اچانک غائب ہو گیا۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس تھا اور اس بات کا دکھ ابھی تک ہے کہ میرے والدین کو اس کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا اور شعیب بھی اکیلا ہو گیا، صرف میری وجہ سے۔ اے کاش میں عابدہ کا مشورہ نہ مانتی تو آج عازر ہمارے درمیان ہوتا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔